صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنز کنفکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان با انداز کہکشاں ہو، جبین کونین پنجے تن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو، سبھی سمندر ہوں میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبرائیل کی زباں ہو، خیال ہو سلسبیل جیسا، جلو میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا، محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، حسین کیا ہے خیال خیمہ خلوص خامہ خرد خزانہ، حسین کیا ہے زبان وحدت پہ انما کا حسین ترانہ، حسین کیا ہے ضمیر زمزم خمیر کوثر کرم نشانہ، حسین کیا ہے تمام نبیوں کے دین محکم کا آب و دانہ، حسین کیا ہے محیط عالم مشیر مرسل ماہ زمانہ، حسین کیا ہے تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ، حسین کیا ہے خلوص پرور مشیتوں کا حسین گھرانہ، حسین کیا ہے تمام غیرت کی ایک آواز غازیانہ، حسین کیا ہے یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ، حسین وہ ہے کہ جیت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے، حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے، حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے، حسین اب بھی سجا رہا ہے زمین پہ شمس و قمر ستارے، حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کے طغیانیوں کے دھارے، حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے درد پارے، حسین اب بھی سنبھل کے بچا رہا ہے سبھی سہارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجل سے دلارے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے، یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا، حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم،
अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मोमिनीन वब्ना सय्यदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशा अल्लाहु ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। हमारे देखने वाले सब नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ अक़ीदत के साथ अस्सलामु अलैकुम। खुदावंद मुताल आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दुनिया व आखिरत में कुर्ब नसीब फरमाए। आपका ये कुर्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दुनिया व आखिरत में कारआमद है। ये आपका कुर्ब इंशाअल्लाह आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब यकीनन वो कुर्ब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में मकबूल करार दिया है। क्योंकि अच्छों के साथ रहना इंसान को अच्छाई देता है, बुरों के साथ रहना बुराई देता है। चाहे या न चाहे इंसान जिसके करीब रहता है उसके असरात इंसान की फितरत में आ जाते हैं। अगर इंसान नेक लोगों में रहे तो नेकी की फितरत तबीयत आदत बनती चली जाती है और इसी एतबार से इंसान अगर किसी बुरे के साथ रहे वो बुराई उसकी फितरत में रच बस जाती है। लिहाजा इसकी अच्छी सी मिसाल यूँ हो सकती है जिस तरीके से गुलों को, फूलों को, खुशबूदार फ्लावर्स को आप हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में खुशबू रह जाती है। इसी तरीके से अत्र को छूते हैं तो अत्र की खुशबू आप में आ जाती है। जो अत्तार होता है उसकी दुकान में जाएं, अत्तार अत्र बेचने वाले को ही कहा जाता था। जो खुशबू बेचने वाला है उसके पास अगर आप जाएं तो आपको दुकान में खुशबू नज़र आएगी। और ऐसा होता है कभी कभार कि आप किसी बोतल को हाथ लगा लें तो उसकी खुशबू आपके हाथ में भी हो जाती है। इसका मतलब है कि असरात इंसान की ज़िंदगी में असर अंदाज हैं। इंसान असरात पकड़ता भी है, इंसान असरात को जज्ब भी करता है और इंसान असरात को मुंतशिर भी करता है। इंसान असरात को जज्ब उस वक्त करता है जब वो किसी चीज़ को समझता ना हो या दूसरी चीज़ को अपने ऊपर असरअंदाज होने दे, और इंसान असर उस वक्त नशर करता है जब उसकी फितरत ऐसी हो, उसकी हैयत ऐसी हो या उसका उस अमल के अंदर इखलास इतना हो कि दूसरे उससे असरात जज्ब करने पर मजबूर हो जाएं। यानी इंसान जब कुछ भी करना चाह रहा होता है तो वह असरात को मुंतशिर कर रहा होता है। किसी हालत में मसलन चल रहा हो, बेटा बाप को देखता है, बाप बेटे के दरमियान एक खूनी रिश्ता है, लिहाजा बेटा चाहते ना चाहते बाप की अक्सर आदत पकड़ लेता है। इसलिए कहा जाता है घर में जो सिगरेट पीते हैं सिगरेट ना पिए। अव्वल तो वैसे ही सिगरेट को तर्क कर देना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन
جو سگریٹ پیتے ہیں بچوں کے سامنے نہیں پیتے، کیوں؟ کیونکہ بچے عادت کو باپ سے نہ لے لیں۔ اسی طریقے سے جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو ماں باپ آپس کا لڑائی جھگڑا بچوں کے سامنے نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ بچوں پر برا اثر نہ پڑے۔ اسی طریقے سے گال گلوچ والے ماحول کے اندر بچوں کو نہیں جانے دیا جاتا، کیوں؟ تاکہ بچے برا اثر نہ لے لیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ بچوں کو صحت مند ماحول مہیا کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بچوں کے ساتھ خود کھیلیں، جہاں پہ وہ تفریح کر رہے ہیں ان کے درمیان جا کر رہیں، اور جس طریقے سے بچے کھیلتے ہیں اس کے درمیان کبھی کبھار آپ خود بھی جائیں، بچوں کے دوستوں سے ملاقات رکھیں، بچوں کے دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ آپ اپنے بچے کے دوستوں سے خود بھی آشنا ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ماں کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہے کہ پیار محبت کا ماحول رکھیں، مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ پیار محبت کا ماحول رکھیں تاکہ بچیاں اپنی پریشانی، اپنی ضرورت، اپنی احتیاج ماں کو بتا سکیں۔ لہذا کہا گیا کہ آپس میں آشتی رکھنا انسان کو آپس میں قرب رکھنے کا سبب مہیا کرتا ہے، لہذا انسان کو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اس پیار محبت کے اثرات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان کی فطرت اچھائی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے برے ماحول میں رہیں تو برائی کی فطرت انسان کی فطرت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بچوں کو مسجد میں اپنے ساتھ لے کر جائیں، انہیں پتہ تو نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ پر گئے ہیں۔ باپ ایک بچے کو کیا پتہ نماز کیا ہے، جسے بولنا ہی نہیں آتا وہ سمجھتا ہے ابو جی کچھ اٹھ رہے ہیں، کچھ بیٹھ رہے ہیں، کبھی زمین کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن آہستہ 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 بچہ دیکھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اسے بھی عادت ہو جاتی ہے کہ بابا جی اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ بھی اسے پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ سجدے کا اٹھا لاتا ہے، باپ کی طرف دیکھ کے سجدہ شروع کر دیتا ہے۔ باپ کو اس بات کو دیکھ کر ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے باپ سجدہ کر رہا ہے، بچہ کمر کے اوپر آ گیا، پشت پہ آ گیا ہے، کبھی کبھار بچہ باپ کا دامن پکڑ کے کھینچنے لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، چلو بھی سے۔ بچوں کی ان حرکات کو اہل مسجد سے عرض یہ ہے برا نہ مانا کریں۔ مسجد کے اندر بچے آئیں گے تو فطرت اچھی ہوگی، وہ بچے ہیں ان کے اوپر شریعت کا حکم نہیں لگتا، ہاں پاکی ناپاکی کا آپ خیال رکھیں کیونکہ مسجد کے اندر جا کر پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ جو لے کر آیا ہے بچے اس کے اوپر آپ درد سری نہ کریں، اسے تنگ نہ کریں کہ بچے کیوں لے آئے، ہمیں ڈسٹرب کر دی۔ اگر آپ اتنے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ادھر ادھر کے ماحول کا آپ کے اوپر اثر ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو اپنے اخلاص پہ توجہ دینی چاہیے، نہ یہ کہ بچے کی تربیت کے اوپر آپ کا اخلاق اثر انداز ہو جائے۔ کچھ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اس بات کو دیکھ کر، ہمیں اپنے اخلاق پہ تربیت پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا اخلاق دیکھیں آج ہم برداشت کی عادت پیدا کریں گے، کل کا بچہ مسجد میں آ کے مسجد آباد کرنے کا سبب بنے گا۔ آج کیوں مسجدیں ہماری ویران ہوتی جا رہی ہیں، ہماری مسجدیں کیوں خالی ہوتی جا رہی ہیں؟ مسجدیں خالی ہونے کا سبب یہی ہے کہ جو اہل مسجد ہیں وہ متقی ہیں، تقویٰ ہے، تقویٰ اتنا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دل میں تقویٰ رکھے، اپنے تقوی کو اپنے اخلاق پہ حاوی نہ ہونے چاہے۔ تقوی کا مطلب خشک مزاجی نہیں ہوتا ہے، ہم خشک مزاجی کو تقویٰ شمار کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی فطرت کے اوپر اپنے اخلاق کو طاری نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اخلاق اگر اچھا ہے، ماحول کو سدھارنے والا ہے تو فطرت کے اوپر اخلاق کو بھی طاری کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، فطرت اچھی ہوگی، الفاظ اچھے ہوں گے، بیہیویئر اچھا ہوگا، رویہ اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ نشست برخاست، بولنے چپ کرنے کا طریقہ کار اچھا ہوگا تو لوگ جذب ہوں گے، مسجد کی طرف آئیں گے۔ جب وہ مسجد کے اندر آئیں گے مسجد آباد ہوگی۔ آج آپ بچہ جو آیا ہے پہلی بار آیا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ باپ اس کا دیکھیں، آپ سب اس ماحول کے اندر رہتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے باپ بچے کو کس حد تک سختی کر سکتا ہے، ایک حد تک ہی کر سکتا ہے نا، لہذا وہ مسجد میں لے کر آتا ہے کہ دیکھے گا تو اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، لہذا آپ بھی اس کے مددگار بنیں۔ آپ ایک قوم، قبیلے، ایک نسل، ایک رنگ، ایک شہر، ایک محلے کی تربیت میں اگر حصے دار سمجھنے لگ گئے ہیں اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے آپ عقل مند ہو گئے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلانے کا بچہ ہے، فلانے کا بچہ ہے، وہ ہمارا کیا واسطہ، ہمارا کیا واسطہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اصلاحی ماحول کے اندر آپ اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کسی کے بچے کو دیکھیں آپ کہیں کہ یہ فلانے کا بچہ ہے، باپ ایسا تھا، یہ غلط بات ہے۔ محلہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، دوست بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مدرسہ سکول بھی اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر، شہر، ٹی وی، اور آج کل تو ایک نیا طریقہ کار جو عمومی ہمارے درمیان ہو گیا ہے وہ ہے میڈیا۔ میڈیا بھی اثر انداز ہے۔ آپ کا میڈیا آپ کتنا، آپ کو جب اپنی مسجد میں آئے آپ کے محلے کے بچوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو میڈیا کی کیا پرواہ ہوگی کہ میڈیا کے بارے میں کوئی حرف بات بلند کر سکیں کہ یہاں پر دینی تربیت ہونی چاہیے۔ جب آپ بات ہی نہیں کرتے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لہذا ماحول کو سیدھا کرنے کے لیے، ماحول کو بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ بچے کو سمجھانے کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، جو بڑھ رہا ہو بچہ، تھوڑا سا جوان نہیں ہوا، کم سین ہے، اس کو سمجھانے کا طریقہ، اسے بات کرنے کا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جو جوان ہے اسے بات کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے، بوڑھے کے ساتھ بات کرنے کا مختلف ہے طریقہ کار۔ ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا جائے کہ ہم بچے تھے تو ہم تو ایسے سمجھتے تھے، ہم تو ایسے ہوتے تھے۔
नस्लों में ये जनरेशन गैप पैदा करने का सबब ही ये बात है कि हमने अपने आप को एक पैमाने पे फिट कर लिया और हम चाहते हैं हमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हमें अपनी फितरत के अंदर तब्दीली ये पैदा करनी चाहिए, हर हाल में खुश इखलाक हों, किसी दूसरे को इतना तंग ना करें कि किसी की खुश इखलाकी भी बद इखलाकी में तब्दील हो जाए। हमें एक दूसरे के एहसासात का भी ख्याल करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल करना चाहिए। जब हमें मस्जिद में आए हुए शख्स का एहतराम, ख्याल, एहसास नहीं है तो क्या होगा हमारे हमसाए का, हमें क्या पता होगा। हमें सोचना चाहिए, हमने कभी अपने हमसाए से पूछा है आप भूखे तो नहीं हो? हमने कभी अपने हमसाए के घर के हालात के बारे में सुन के सिवाय अपनी महफिलों को गर्म करने के अलावा भी कोई काम किया है? क्या हमने कभी अपने हमसाए के बारे में बातें देखकर हमने सोचा है कि हमें उसके घर के अंदर उसका मुआविन होना चाहिए, उसकी घर की परेशानियों में हमदर्द होना चाहिए? फलाने ने ये कर दिया, पूरी महफिल गर्म हो गई है। क्या यही हक बनता है? क्या हमें यही बनता है कि किसी की बुराई हमें मालूम हो गई है तो हम इतना मुंतशिर करें, उसे इतना फैलाएं कि वो बेचारा सर छुपा के शहर ही छोड़ने पर मजबूर हो जाए? अगर किसी को समझाना है तन्हाई में समझाया जाता है। मसलन एक मर्तबा एक बात होती है कि एक शख्स है आया और उसने बात शुरू कर दी, आपने सुनते चले गए। वो बात जो आपने सुनी तो नतीजा ये निकला कि आपने उसे ना मना किया, ना समझाया, ना दुरुस्त किया, कोई बात भी नहीं कही आपने उसे। आपको चाहिए था इस्लाह करते। लिहाजा जब हम अपने आप की इस्लाह करने का ठेका खुद ले लेंगे तो माशरा खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। हमें अपने आप को भी ठीक करना है, अपने माशरे को भी ठीक करना है। इस ठीक करने के माहौल के अंदर खुदावंद मुताल ने एक ऐसे शख्स को खल्क किया जिसने एक माहौल को ठीक कर दिया। कूफे का माहौल उसने ठीक करके रख दिया। किस तरीके से ठीक किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कल का दिन जिस तरीके से आ रहा है 14 रबीउल अव्वल है। 2 तारीखें मिलती हैं, 16 जमादिउल अव्वल था या 14 रबीउल अव्वल। लिहाजा 14 रबीउल अव्वल के बारे में उलमा की तौसीक है, 16 रबीउल सानी। इसी तरीके से 14 रबीउल अव्वल को जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम का क़याम है। जनाब मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लिया और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने शियायान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हमेशा वो काम करने की तौफीक अता फरमाई है कि जिसके सबब से उन्होंने पूरे माशरे को ठीक कर दिया है। वो तोहमतें, वो ज़िल्लतें, वो बातें जो शियायान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर थोप के लोग अपना दामन साफ़ करना चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में एक मोमिन, एक शख्स, कुछ ना कुछ ऐसे अशखास रखे हैं जो ऐसा काम करते हैं। पता चलता है मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की क्या सीरत होती है, क्या किरदार होता है, क्या इखलाक होता है। मसलन कहा जाता है कूफे वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। माअज़ल्लाह, ये नहायत ही गलत बात है। कूफे वाले नहीं थे। अगर आप इस मौजू पर भी कभी बात होगी कि अहले इराक जितने भी थे इस कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, उनमें से कोई भी शरीक नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर आप देखेंगे उमर साद जो था, साद इब्ने अबी वकास का बेटा है। इसी तरीके से इब्ने ज़ियाद जो है, ज़ियाद इब्ने अबी का बेटा है। इसी तरीके से आप देख लें अगर यजीद है तो वह यजीद माविया का बेटा है। खुदा हर दुश्मन अहले बैत पर लानत करे। लिहाजा आप देख सकते हैं कि हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने जो ख़त लिखे थे वो आ क्यों नहीं सके, इस मौजू पर भी बात होनी चाहिए। कूफा के अंदर उसे इब्ने ज़ियाद मलऊन ने कैद कर लिया था। जो बड़े बड़े नामी ग्रामी थे उन्हें जिंदान में डाल दिया गया था। इसी वजह से मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करबला में हाजिर ना हो सके थे। हाँ, जब जनाबे मुख्तार जिंदान से आज़ाद हुए तो इन्होंने एक सौरा बनाया। सौरा से इसे लिखते हैं, सौरा जिसे कहा जाता है एक ग्रोह, एक जमीयत, एक कठ, जिसे बनाया जनाबे मुख्तार सकफ़ी ने। खुदा रहमत करे जनाब मुख्तार पर इन्होंने क़याम किया 14 रबीउल अव्वल को। आज की शब लग गई है, चाहा कि जनाब मुख्तार पर लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। लिहाजा जनाब मुख्तार जैसी मुक़द्दस हस्ती जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत से सरशार थी, जिसके बारे में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन भी मिलते हैं। क्या कहा जनाब मुख्तार? अब जनाब मुख्तार ने जो क़याम किया, क्या कहकर क़याम किया था? या लसारातिल हुसैन। ये कलाम बुलंद ही जनाब मुख्तार के बाद हुआ। या लसारातिल हुसैन, या लसारातिल हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ए खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेने वालों, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने वालों। मुख्तार जब इनकी विलादत हुई है पहली ज़िलहज में, इनकी विलादत जो हुई है पहली हिजरी में हुई है और इनकी शहादत जो हुई है 67 हिजरी में हुई है। ठीक है। और किसने इन्हें शहीद किया था? मसअब इब्ने ज़ुबैर, ज़ुबैर इब्ने अवाम
ان کے بیٹے نے انہیں شہید کیا تھا۔ اور ان کی کنیا ان کی جو تھی، ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ ان کے والد صاحب کا نام ابو عبیدہ تھا، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ ان کے والد صاحب تھے۔ جناب ابو عبیدہ کی شہادت کہاں پہ ہوئی تھی؟ ایران سے جنگ کرتے ہوئے، فارس سے جنگ کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ان کے دو بھائی جو تھے حکم اور جبیر، یہ بھی شہید ہو گئے تھے پے در پہ۔ مختار نے 18 مہینے قتل امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے جو علم بلند کیا تھا، اس کے زیر سایہ 18 مہینے حکومت کی ہے جناب مختار نے۔ جناب مختار نے 18,000 دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کیا ہے۔ یہ ان کے علاوہ ہیں جن کو جناب مختار کے دوستوں اور ان کے چاہنے والوں نے قتل کیا تھا، یہ ان کے علاوہ ہیں۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کے علاوہ قتل کیے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کربلا کے اندر جس انداز کے اندر کربلا کے ظلم کے اندر حصہ لیا تھا، انہوں نے اسے قتل کیا، اسے مارا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا حق غصب کرنے والوں میں تھے یہ لوگ۔ اچھا، یہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر جو تھے، یہ باہر ایک کوفہ سے باہر ایک نہر تھی، نہر کا نام تھا خازر، وہاں پر انہیں شہید کیا گیا تھا۔ جناب مختار کے چچا سعد تھے، کیونکہ جناب مختار کی ولادت جب پہلی ہجری کے اندر ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ان کے چچا جو تھے سعد، وہ مدائن کے اندر والی تھے، لہذا جب بھی وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حکم سے کہیں باہر جایا کرتے تھے تو جناب مختار ان کی جگہ پر بیٹھ کر ان کے کام انجام دیا کرتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مختار کو ان کے فتح ہونے کی خبر دی تھی۔ اور میسم جب یہ قید میں تھے تو میسم تمار نے بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے طرف سے انہیں بشارت دی تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کوفہ کے والی ہوگے اور ہمارے خون کے بدلے لوگے تم۔ اور اسی طریقے سے جناب مختار جو کہ عید قربان کا دن تھا، ابو محمد حکم بن مختار ایک دن امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور امام باقر علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ میں جناب مختار کا بیٹا ہوں۔ جناب امام باقر علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا، بٹھا کر اسے کہا کہ میرے آقا، میرے بزرگوار کہہ کر پکارا میرے مولا نے انہیں، جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ مولا یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ لوگ میرے باپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں، مولا آپ وہ فرمائیں گے وہی حق ہوگا۔ میرے مولا نے فرمایا، کہنے لگے کہ میرے بابا نے کہا تھا، امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے بابا نے کہا تھا کہ میری ماں کا حق المہر ان پیسوں سے ادا کیا گیا تھا جو جناب مختار ثقفی نے مجھے بھیجے تھے، لہذا جناب امام باقر علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ دعا دی، رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، اللہ تیرے باپ پر رحمت کرے، اللہ تیرے باپ پر رحمت کرے، اللہ تیرے باپ پر رحمت کرے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہم آپ کے پیام یہاں پر مولا کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سکرین پر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اس نمبر کو پڑھیے اور اس نمبر پر اپنے پیام بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے پیام مولا کی بارگاہ میں پڑھ کر آپ کے لیے دعا مانگنے کا شرف حاصل کریں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ علی 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 مشکل ڈالے، مشکل ڈالے، علی علی حق، 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 علی علی حق۔
مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق تیرا رجب کی آئی سحر تو دنیا کو معلوم ہوا علی 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 مولا بنت اسد کعبے جو پہنچی کعبہ خود بھی جھوم اٹھا رب نے بنا کے چار دیواری رب نے بنا کے چار دیواری کر دی میرے مولا کے حوالے کے حوالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق کچھ منکر لوگوں نے دیکھا کعبے کا در بند کیا علی 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 مولا اتنے میں دیوار ہوئی شک ایک نیا در کھول دیا بنت اسد خوش ہو کر بولی بنت اسد خوش ہو کر بولی باہر میرے آنے والے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق چیر دیا جھولے میں جس نے گل السلام علیکم یا مولایا میرے پیارے مولا، بہت زیادہ مشکلات ہیں میری زندگی میں، بہت اکیلی ہوں مولا، میرے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کے رشتہ داروں نے مجبور کیا میرے شوہر کو کہ وہ مجھے طلاق دے دے مولا، 6 مہینے ہو چکے ہیں، بدترین بلائیں مجھ پر لے کر آ رہے ہیں وہ لوگ مولا، کسی کو نہیں رکھتی میں مولا، کوئی میرا نہیں ہے مولا، آپ کو اللہ کا واسطہ میرا ہاتھ پکڑ لیں میرے پیارے مولا۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، میرے پیارے مولا، میں ہمیشہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام چینل پر آپ کے روضے کے گنبد کو دیکھتا ہوں، قریب تو آ نہیں سکتا، دور سے ہی آپ کو سلام پہنچاتا ہوں۔ یہ ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین پر لکھا دیکھا تو اپنے پاس سیو کر لیا مولا، کیونکہ کسی کو نہیں رکھتا، کوئی نہیں ہے میرا، جب بھی میرا دل گھبراتا ہے یہ آپ کا گنبد دیکھ کر اپنا درد دل بیان کر لیتا ہوں مولا، آپ کو آپ کی والدہ کی بزرگواری کا واسطہ ایک نگاہ میری بدبخت زندگی پر ڈال لیجئے مولا، میں کسی کو نہیں رکھتا، میری دعائیں قبول فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، میرے پیارے مولا حسین، مجھے غنی کر دے میرے مولا، زبان، ایمان، میرے مال، میرے بچوں سب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں مولا، مجھے ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو شہید مظلوم میرے مولا پر، میرے مظلوم امام پر سلام ہو مولا، آپ کی ان آنکھوں پر سلام جو ہماری آنسوؤں کو برداشت کرتی ہیں۔ اے میرے پیارے مولا ابا عبداللہ، آپ پر میری جان فدا ہو جائے میرے مولا، میری مدد کیجئے، محتاج ہوں، مدد کیجئے مولا، میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے مولا حسین، مولا عباس کا واسطہ میری دعائیں قبول کیجئے، میرا حال بہتر کر دیجئے، میری دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔